ممبر رسول پر جلوہ افروز باوقار علماء اکرام و دیگر حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ میں اپنے تمام علماء اکرام کا اور ان حضرات کا شکر گزار ہوں جو آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد النبی کے اندر تشریف لائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عالم صاحب نے جو عشق رسول اور محبت رسول کا درس دیا ہے، اللہ تعالی مرتے دم تک اسی عشق میں ہم سب کو غوطہ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، جب مصطفیٰ جان عالم نہ تھے تو چاند کی چاندنی نہ تھی، جب مصطفیٰ جان عالم نہ تھے تو سورج کی روشنی نہ تھی، جب مصطفیٰ جان عالم نہ تھے تو زمین کا فرش نہ تھا، جب مصطفیٰ جان عالم نہ تھے تو آسمان کا شامیانہ نہ تھا، جب مصطفیٰ جان عالم نہ تھے تو سمندر کی سیلانی نہ تھی، مگر اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر، اسی فجی کے اندر ایک ایسا رزیل نام کا شخص تھا جس نے ایک پمفلیٹ کو نکالا، بلکہ پیپر کے اندر اس نے یہ تحریر لکھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسلمانوں کو برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیٹ ڈے منانا چاہیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، ایسے رزیل آدمی سے کہنا چاہوں گا، آپ جانتے ہیں رزیل کا معنی ہے کمینہ، رزیل کا معنی ہے پاجی، رزیل کا معنی ہے بدماش، ایسا کمینہ آدمی جس نے نبی کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں فکر دینا چاہوں گا کہ اگر مصطفیٰ جان عالم موجود نہیں ہے تو زمین کا فرش نہیں ہونا چاہیے، اگر مصطفیٰ جان عالم موجود نہیں ہے تو آسمان کا شامیانہ نہیں ہونا چاہیے، اگر اللہ کے حبیب موجود نہیں ہے تو سمندر کی سیلانی نہیں ہونی چاہیے، اگر اللہ کے حبیب موجود نہیں ہے تو خدا کی قسم کائنات کو نہیں ہونا چاہیے، اگر زمین کا فرش باقی ہے تو اعلان کر رہا ہے اللہ کے حبیب موجود ہے، اگر آسمان کا شامیانہ لگا ہے تو بباغ دہل یہ اعلان کر رہا ہے اللہ کے حبیب موجود ہے، اگر سمندر کی سیلانی قائم ہے تو اعلان کر رہی ہے اللہ کے حبیب موجود ہے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر ساری کائنات موجود ہے تو اللہ کے حبیب بھی موجود ہے۔ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ارے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات، میلاد مصطفیٰ کو روکنے کی کوشش ہر دور کے اندر کی گئی ہے، اور حضرات میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اگر میلاد کے جلسے میں آ گئے، میلاد کے بارے میں کہنا ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ نے یہاں کیا، ہمارے بزرگوں نے وہاں کیا، ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے وہاں منایا، لیکن جب ان کا تعلق اور ان کی ملاقات علماء دیوبند سے ہوتی ہے تو خدا کی قسم مسجد سے میں کہہ رہا ہوں، کسی سے ڈر کے نہیں بلکہ ببانگ دہل یہ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ علماء دیوبند سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو حضرت بڑا پرانا آپ سے ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، ایک طرف عشق رسول کا درس دیتے ہیں اور دوسری طرف گستاخیان رسول کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ عشق اس طریقے سے مکمل نہیں ہوگا، ارے دو رخی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا۔ عشق رسول یہ ہے، چاہے تلوار کی دھار کے نیچے ہو یا پھولوں کی ہار کے نیچے ہو، ہمیشہ اپنے عقیدے کو بیان کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، تو خدا کی قسم یہی کامیابی ہے۔ لیکن اگر کسی میں جا کر کے یہ کہہ دیا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہیں جا کر کے یہ کہہ دیا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یاد رکھو
ایسا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مکمل نہیں ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں, سورہ فتح اٹھا کر کے دیکھیے, قرآن عظیم موجود ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ رسول پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو. رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھو. پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اے اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رب ارشاد فرماتا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اپنے نبی کی تعظیم کرو, اپنے نبی کی توقیر کرو. اب جب نبی کی تعظیم کر لیے, نبی کی توقیر کر لیے, نبی کی عزت کر لیے, تو آپ قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, تم صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. علماء مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح سے مراد یعنی اللہ, صبح سے مراد یہ فجر کی نماز ہے اور شام سے مراد یہ ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں ہیں. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا نے ہمیں یہ بتا دیا, سورہ فتح کی اس آیت نے ہمیں بتا دیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ضروری نہیں, روزہ ضروری نہیں, حج ضروری نہیں, بلکہ محبت رسول ضروری ہے. آپ کے پاس اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پاسپورٹ موجود ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس حج کا ٹکٹ موجود ہے, زکات کا ٹکٹ موجود ہے, لیکن اگر محبت رسول کا ویزا موجود نہیں ہے تو خدا کی قسم آپ جنت میں نہیں جا سکتے. نماز اچھی, حج اچھا, روزہ اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. اور یا رسول اللہ میں جب تک مر مٹوں خواجہ بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. آج کے دور میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیا صحابہ نے میلاد مصطفیٰ کو منایا ہے؟ اگر منایا ہے تو ثبوت دو. میں عرض کرنا چاہوں گا جو اس طریقے سے سوال کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے جب سرکار کی پیدائش ہوئی تو کیا صحابہ موجود تھے؟ جواب ملے گا نہیں. اس لیے جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ دور تاریکی تھا. عالم یہ تھا کہ لوگ خدا کو بھی نہیں پہچانتے تھے اور عالم یہ تھا کہ 360 معبودوں کی عبادت کی جا رہی تھی. میرے آقا نے 40 سال تک مکے کے اندر مکہ والوں کے ساتھ زندگی گزاری. آپ کو لوگ امین صادق کہنے لگے, آپ کو لوگ پاک باز کہنے لگے, آپ کو لوگ نیک اور عادل کہنے لگے. لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب نبوت و رسالت کا اعلان فرما دو, جیسے ہی اللہ کے نبی نے فاران کی چوٹی سے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو جو لوگ امین صادق کہہ رہے تھے, جو لوگ سچا اور پکا نبی کو مان رہے تھے, اب نبی کو مجنون کہنے لگے, نبی کو پاگل کہنے لگے. اور پھر عالم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ صحابہ کہلائے. صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول کائنات کے چہرے کی زیارت کی. اب جو لوگ کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام میں آئے وہ صحابہ کہلائے. تو نتیجہ یہ نکلا جب وہ صحابی بن کر کے عرب کی سرزمین پر چلنے لگے تو کفار مکہ انہیں پریشان کرنے لگے. اور عالم یہ ہے, تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ محبت رسول کی بنیاد پر, کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر انہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا. آپ مجھے بتاؤ کیا ایسے وقت میں وہ میلاد مصطفیٰ کیسے منا سکتے تھے؟ سیلیبریشن منایا جاتا ہے, امن کے ماحول میں محفل سجائی جاتی ہے, سکون کے ماحول میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے, چین کے ماحول میں. لیکن عرب کی سرزمین پر جس صحابی نے بھی مکہ میں کلمہ پڑھا کفار چین کی نیند نہیں لینے دیتے تھے, تو بھلا وہ میلاد مصطفیٰ کیسے مناتے؟ لیکن خدا کی قسم تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیے کہ یہی مکہ کے وہ مسلمان جو صحابہ کہلائے جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت فرما کر کے مدینے کی سرزمین پر تشریف لائے تو تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ 9 ہجری کے بعد غزوہ تبوک کے بعد جب میرے آقا مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوئے, صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت فرما دیجئے کہ میں آپ کی میلاد پڑھوں, میں آپ کی پیدائش کا ذکر کروں.
کروں, میں آپ کی شان بیان کروں. اللہ کے نبی نے مسکرا دیا, مسکراتے ہوئے اجازت دے دی, اور جیسے ہی حضرت عباس کو اجازت ملی حضرت عباس کھڑے ہو گئے, نبی کی شان بیان کرنے لگے, نبی کی عظمت بیان کرنے لگے. جب حضرت عباس نے اپنے نبی کی عظمت کو بیان کیا, نبی کی میلاد کو بیان کیا, اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک کو دراز فرما دیا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے عرض کرتے ہیں, لا یقبض اللہ وفاقا, اے پروردگار عالم تو ان کے چہرے کی بھی حفاظت فرما, ان کی زبان کی بھی حفاظت فرما. عظمت مصطفیٰ بیان کرنے کی بنیاد پر, میلاد مصطفیٰ بیان کرنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے انہیں دعا دے دی. پتہ یہ چلا جو ذکر مصطفیٰ کرے گا, جو عظمت مصطفیٰ بیان کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے چہرے کی بھی زیارت عطا, اس کے چہرے کی بھی حفاظت فرمائے گا اور اس کی زبان کی بھی حفاظت فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے اور لائق مبارکباد ہے ہم تمامی حضرات جنہوں نے آج جس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہم لوگوں نے سنے اور میلاد النبی کا یہ محفل قائم کی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے بھی تیرے محبوب کی محفل کو سجایا ہے, اے اللہ تو سب کے دلوں کو سجا دے. حضرات آپ یہ دیکھ رہے ہیں آج بڑا ڈیکوریشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں, 2 سال پہلے زیادہ بینر نہیں تھے, بس ویسے ہی تھا, لیکن آنے والے سال میں کچھ بینر اور نظر آ رہے تھے. لیکن ان سال آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بینر نظر آ رہے ہیں. جس دور کے اندر عظمت نبی کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے, اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. ابھی آپ نے سنا جمعے کے روز مولوی صاحب نے بتایا, پیپر میں 2 لوگوں نے یہ کہا میلاد النبی نہیں بیان کیا کرتے تھے, سرکار کی پیدائش کے موقع پر جشن چراغاں منایا کرتے تھے. حضرات ایک موقع پر ایک وہ شخص آ گیا جو میلاد مصطفیٰ کو مانتا نہیں تھا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور آپ نے یہ اتنی موم بتیاں جلا دی ہیں, آخر اس سے کیا فائدہ نکلتا ہے, یہ فضول خرچی ہے, اگر جلانا ہی تھا تو ایک جلا دینا چاہیے, یہ اتنی ساری آپ نے کیوں جلا دی ہیں. علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے جواب دیا کہ اگر تمہیں پسند نہیں ہے تم ان کینڈلوں کو بجھا دو. اس نے بجھانا شروع کر دیا, ایک کو بجھایا, 2 کو بجھایا, تیسری کو بجھایا, نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کینڈلوں کو اس نے بجھا دیا. اور ساری کینڈلوں کو بجھانے کے بعد جب پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے تو کینڈل پھر جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, موم بتی پھر جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوبارہ بجھانے کی کوشش کی لیکن پھونک مارتا جا رہا ہے, کینڈل بڑھتی جا رہی ہے, پھونک سے بجھاتا جا رہا ہے لیکن کینڈل بجھتی نہیں نظر آ رہی ہے. علامہ فضل الرحمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی مسکرا دیے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کیا اے شخص تو نے موم بتی کو جو پہلے بجھایا تھا, یہ میں نے موم بتی کو ماچس سے جلایا تھا تو تو نے بجھا دیا تھا, مگر یہ عظمت رسول کے چراغ ہیں, یہ نبی کی میلاد النبی کے چراغ ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ایسے چراغوں کو بجھا نہیں سکتی ہے. ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرات میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن جن لوگوں نے بھی اپنے نبی کی محفل کو سجایا ہے, مولا تو سب کے دلوں کو سجا دے اور اس سجانے کی برکت سے قیامت کے میدان میں اپنے محبوب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.